السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں غرور و تکبر پر بیان ہوگا قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا اور اسے عقل و شعور کی نعمت عطا کی۔ اسلام انسان کو تواضع، انکساری اور عاجزی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ غرور و تکبر سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ تکبر ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، دل کو سخت بنا دیتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے گناہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوا وہ تکبر ہی تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو افضل سمجھا، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کا معنی ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور بہتر سمجھنا، اپنی بڑائی پر فخر کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق بات کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچھا لباس پہننا، اچھی سواری رکھنا یا اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا تکبر نہیں، بلکہ تکبر دل کی بیماری کا نام ہے۔ قرآن مجید میں تکبر کی بہت جگہ مذمت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل میں، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ جس شخص سے اللہ محبت نہ کرے وہ حقیقی کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زمین میں اکڑ کر چلنے کی ممانعت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 37 میں، زمین میں اکڑ کر مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ انسان کتنا ہی بڑا بن جائے وہ اللہ کی قدرت کے سامنے انتہائی کمزور ہے، لہذا اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، لقمان حکیم کی نصیحت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ لقمان آیت نمبر 18 میں، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، بے شک اللہ ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ شیطان کی ہلاکت کا سبب بھی یہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ شیطان نے اپنی عبادتوں پر غرور کیا اور اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا۔ یہی تکبر اس کی لعنت اور ہلاکت کا سبب بنا۔ احادیث مبارکہ میں تکبر کی مذمت آئی ہے۔
نمبر 1، جنت میں داخلے سے محرومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب تک وہ تکبر سے پاک نہ ہو جائے جنت کی نعمتوں کا مستحق نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، قیامت کے دن ذلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبر لوگوں کو چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ذلت ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوگی۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا غضب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تکبر کی اقسام۔ نمبر 1، اللہ کے مقابلے میں تکبر، اللہ کے احکام کو نہ ماننا یا اپنی عقل کو شریعت پر ترجیح دینا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سمجھنا یا اس پر عمل کرنے میں عار محسوس کرنا۔ نمبر 3، لوگوں کے مقابلے میں تکبر، اپنے مال، علم، خاندان، عہدے یا عبادت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کے اسباب: مال و دولت کا غرور، علم کا غرور، عبادت کا غرور، حسب و نسب کا غرور، حسن و جمال کا غرور، طاقت اور منصب کا غرور۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جن پر فخر کرنے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب وہ تم سے یہ تمام نعمتیں کھینچ لے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نعمتیں دیتے جاتے ہیں۔ تکبر کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں: دینی نقصانات، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، دل کی سختی، حق قبول کرنے سے محرومی، اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ، جنت سے دوری، دنیاوی نقصانات، لوگوں کی نفرت، عزت کا ختم ہو جانا، دوستوں کا دور ہو جانا، معاشرتی بگاڑ۔ تواضع اور عاجزی کے فضائل۔ تواضع اور عاجزی کے فضائل یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر متواضع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، مسکینوں اور بچوں تک سے محبت و شفقت سے پیش آتے، بچوں تک سے محبت و شفقت سے پیش آتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار تھے۔ اس ضمن میں اکابرین کے اقوال ہم یہاں بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تکبر عقل کو فاسد کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جس شخص کے دل میں تکبر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کم کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص پر جو کل نطفہ تھا اور کل مٹی ہو جائے گا، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غرور اور تکبر کے لیے اصلاح نفس کے طریقے: اپنی حقیقت کو یاد رکھنا، موت اور خبر کو یاد رکھنا،
غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنے عیوب پر نظر رکھنا، ہر نعمت کو اللہ کا فضل سمجھنا، کثرت سے استغفار کرنا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا۔ غرور و تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور اور شیطان کے قریب کر دیتے ہیں، جبکہ تواضع و عاجزی انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کے احترام اور آخرت کی کامیابی عطا کر دیتی ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں عاجزی اختیار کرے، حق بات کو قبول کرے اور کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ، اے رب العالمین، یا اللہ ہمارے دلوں کو تکبر، خود پسندی اور ریاکاری سے پاک فرما، اور ہمیں تواضع، اخلاص اور بہترین اخلاق سے آراستہ فرما۔ یا اللہ ہمیں غرور و تکبر جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے اور عاجزی و انکساری کی دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجائے سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت